السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹیلی ویژن۔ مشرکین کا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو ہماری گلی سڑی ہڈیوں کو کون پھر سے زندہ کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ السجدہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہی رب ہے جو تمہاری گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا اور تمہاری پور پور کو پھر سے درست کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ لَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ 7 ارب انسانوں میں تمام کی انگلیوں کے نشانات یعنی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹ ہیں وہ مختلف ہیں۔ انسانی پیدائش کے چوتھے مہینے کے اندر یہ فنگر پرنٹ بن کر مکمل ہو جاتے ہیں اور حیات سے لے کر موت تک یہ فنگر پرنٹ تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن انسانوں کو اس کی انگلیوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ تاریخی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1880 میں ہنری لارڈ فیلو وہ شخص تھا کہ جس نے انسانی انگلیوں کے پرنٹ کو واضح طور پر دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ ہر ایک کے پرنٹ میں کوئی بھی چیز مماثلت نہیں رکھتی۔ پھر کیا تھا کہ انسانی انگلیوں کی یہ فنگر پرنٹ مجرموں کو پکڑنے کے لیے عدالتوں میں استعمال ہونے لگے۔ ایسے لوگوں کو بھی گرفت میں لے لیا گیا کہ جو کسی بھی طرح سے گرفت میں نہیں آتے تھے۔ بڑے بڑے مجرموں، اسمگلروں اور قاتلوں کو عدالت نے پہچان کر کیفر کردار تک پہنچایا۔ انسانی انگلیوں میں یہ تبدیلی دراصل انسانی ڈی این اے کے اندر پائے جانے والی وہ چین ہوتی ہے کہ جو مسلسل چلتی ہے اور ہر ایک کے ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ انہیں ڈی این اے کے ذریعے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا اور اسی ڈی این اے کے ذریعے انسانوں کی شکل و صورت اور عادات میں فرق پایا جاتا ہے۔ انسانی ہاتھ میں خاص قسم کے انزائمز یعنی خامرے نکلتے ہیں جو ہاتھ کو نم رکھتے ہیں۔ یہ انسان کے معدے کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے تو یہ انزائمز معدے میں پہنچ کر انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان انزائمز کا اہم کام انگلیوں کے نشانات کے پرنٹ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ نکلتے ہیں تو انسان کی انگلیوں کے پرنٹ گیلے ہو جاتے ہیں اور ان میں چپکنے کی صلاحیت موجود ہو جاتی ہے، اور جب انسان کسی بھی چیز کو گرفت میں لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اس کے نشانات یعنی انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹ اس چیز پر ضبط ہو جاتے ہیں۔ جدید سائنس نے انہی فنگر پرنٹ کے ذریعے ایک شخص کی شخصی انفرادیت کو محفوظ کر دیا ہے۔ انگلیوں کے یہ نشان ہی دراصل انسانی ڈی این اے کے کوڈ ہیں اور یہی کوڈ ہر ایک انسان کے مختلف پائے جاتے ہیں۔ قرآن وحدہ لا شریک کی وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جا بجا انسانوں کو اس کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے قدرت کے چھپے رازوں کو تلاش کرو اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کا ثواب الگ، مگر جو کوئی اس پہ ریسرچ کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ آج دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے فقط اس قرآن کی مرہون منت ہے، مگر وہ نظریں اور وہ دل چاہیے کہ جو اس قرآن میں ریسرچ کرے۔ قرآن میں ایٹم کی گہرائیوں سے لے کر کہکشاؤں کی بلندیوں تک کے علوم پوشیدہ ہیں، فقط اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ آپ اس چینل سے وابستہ رہیں تاکہ سائنس اور قرآن کے حوالے سے آپ کو مزید ویڈیو میسر ہو سکیں۔ شکریہ۔